ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہوا کے دوش پہ آواز جس کی ابھری تھی، وہی فضائے غزل میں خلیل ہے اپنا۔ ہماری آج کی اس بزم کے کمپیئر ہیں ایف ایم کے مشہور اناؤنسر محترم خلیل اللہ فاروقی، جو اپنی خوبصورت باتوں سے، اپنے خوبصورت شعروں سے اس محفل کو مزید لطف اندوز بنائیں گے۔ وہ خود ہی بات کو پالے، وہ آپ آگے بڑھے، تمام عمر اسی آرزو میں بیت گئی۔ شکست دل نے رلایا ہے بارہا، لیکن میری انا میرے دل کی لگی سے جیت گئی۔ یونیورسٹی کا وہ پرزور طالب علم، جوش و خروش والا مقرر، آج اس بزم میں آپ کا میزبان ہے۔ استقبال کیجیے خلیل اللہ فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مشاعرے کی طرح کنڈکٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کلب کے ادبی کمیٹی کے عالمی مشاعرے میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں 14 اگست 1947 ایک یادگار دن، 14 اگست 1947 کی ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخ ساز شام بابا قوم حضرت قائد اعظم کو استقبالیہ اسی کراچی کلب میں دیا گیا تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسی فضا میں، اسی ماحول میں، اسی مقام پر ہم سب موجود ہیں۔ کبھی کبھی افراد مقام کی وجہ سے اہم ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی مقام افراد کی وجہ سے۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا۔ یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے، لرزتی ہوئی نگاہوں سے، حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج کا یہ مشاعرہ آپ کی پرجوش شرکت سے، آپ کی داد و بیداد سے اپنے عروج تک پہنچے گا۔ اس لیے کہ میں روایتی ناظمین مشاعرہ کی طرح صرف اسٹیج اور ناظم کا تعلق نہیں چاہتا، بلکہ جب تک یہاں موجود خواتین و حضرات اس مشاعرے میں پوری طرح سے شامل نہیں ہوں گے، روح اور دل کی گہرائیوں سے، یہ مشاعرہ تو کیا، دنیا کا کوئی مشاعرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مشاعرے کی جان، مشاعرے کی روح، مشاعرے کا دل صرف اور صرف آپ لوگ ہیں۔ آپ کی شرکت کے بغیر کوئی مشاعرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بھرپور رد عمل سے اور اپنی پرجوش شرکت سے آج کے اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں گے۔ میں کراچی کلب کی لائبریری اور ادبی کمیٹی کے اعزازی سیکریٹری جناب ایوب باوانی اور کنوینر کمیٹی جناب عبدالحفیظ میمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ صدر مشاعرہ حضرت تابش دہلوی کو مسند صدارت تک پہنچائیں۔ جناب ایوب باوانی اور جناب عبدالحفیظ میمن۔ کراچی کلب ایک زمانے میں خواتین و حضرات، صدر مطالعہ حضرت تابش دہلوی ہمارے عہد کی ایک تابناک آواز،
اندازہ عافیت کا اسی وقت تھا ہمیں جب سیل ناگزشتہ کو ساحل کہا گیا۔ حضرت تابش دہلوی مسند صدارت پر رونق افروز ہو چکے ہیں۔ خواتین حضرات، کراچی کلب اس کی حیت میں، اس کے مزاج میں بڑے تغیرات آئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ انگریزی دانوں اور زبان افرنگ کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ پھر کھیلوں کے حوالے سے کراچی کلب نے اپنی شخصیت منوائی، اور اس کے بعد پھر اردو زبان کی ترویج و ترقی میں، عالمی مشاعروں میں اور کئی یادگار شامیں منانے میں کراچی کلب نے ایک بے مثال کردار ادا کیا۔ اور یہ صحرا عبدالحفیظ میمن اور ان کے رفقائے کار کے سر ہے کہ جنہوں نے کراچی کلب کے مزاج کو تبدیل کیا، اور آج اردو دنیا میں کراچی کلب کا نام ایک معتبر ادبی حوالہ بن چکا ہے۔ اور آپ سب کو اسی کراچی کلب میں، جو اردو کے حوالے سے ایک معتبر نام بن چکا ہے، جہاں کے سامعین، جہاں شرکا، جہاں کے مہمان، جہاں کے منتظمین اپنی شائستگی، اپنی نفاست اور اپنے ذوق کی وجہ سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ خیال و فکر کی سچائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں، میرے شجرے نسب کی طرح۔ کراچی کلب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں اپنے معزز شعراء کرام کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب، جناب جون ایلیا، جناب امید فاضلی، جناب پیرزادہ قاسم، جناب ساقی امروہوی، جناب عادل لکھنوی، جناب خالد علیق، جناب نظر امروہوی، جناب نیاز بدایونی، جناب رئیس رامپوری، بھارت سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر ہیں۔ آپ کی پرجوش تالیوں میں اپنے مہمانوں کو اپنی محبت کا احساس دلائیے۔ جناب عرفان صدیقی، پروفیسر عنایت علی خان، جناب محسن بھوپالی، بھارت سے آئی ہوئی ہماری مہمان شاعرہ محترمہ نور جہاں سروت، محترم واجد سحری، جناب امیر الاسلام ہاشمی، اور نیشنل اسٹیڈیم کے مشاعرے میں کوئٹہ سے آنے والے ایک نوجوان شاعر کہ جنہوں نے اپنے کرشمہ ساز کلام سے توجہ آپ سب کی کھینچ لی تھی اور مشاعرہ لوٹ لیا تھا، کوئٹہ سے خاص طور پر کراچی کلب کی دعوت پر آئے ہیں، محسن چنگیزی۔ جناب نقاش کاظمی، محترمہ فاطمہ حسن، جناب ضیاء الحق قاسمی، محترمہ رشیدہ عیاں، محترمہ ذکیہ غزل، محترم عزم بہزاد، جناب اطہر شاہ خان جیدی، جناب عارف شفیق، جناب اختر سعیدی، جناب شیخ ریاض احمد، محترمہ تزین راز صاحبہ، جناب قیصر وجدی، میں آپ سب کو آج کے اس مشاعرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح، فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمیں حسین ہے خوابوں کی سرزمین کی طرح، وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو، ادائے عجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم،
تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، میں پھول ٹانک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے، نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، زبان خشک ہے آواز رکتی جاتی ہے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم مشاعرے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ کراچی کلب کا ایک نوعمر بچہ ہے علی الطاف گوڈل، جو قرأت کریں گے۔ علی الطاف گوڈل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین محترم ناظم القادری صاحب پیش کریں گے۔ حضرات اکرامی درود شریف پڑھ لیجیے مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلی وسلم علیہ۔ آپ تمام حضرات نے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت نسیمہ جانب بطحا گزر کن سنی ہوگی۔ بہت سے شعراء نے اس کی تضمین کی ہے، لیکن اس میں اس زمین میں علیحدہ سے نعت شریف نہیں کہی۔ یہ شرف مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس نعت کے چند شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مطلب سمجھ فرمائیے۔ مسیحا سوئے بیماراں نظر کن، مسیحا سوئے بیماراں نظر کن، خدا را چارے درد جگر کن، خدا را چارے درد جگر کن، مسیحا صوبت ہے ہجراں تابہ چندے،
صعوبت ہے ہجراں تابہ چندے الہی این شب غم را سحر کن الہی این شب غم را سحر کن اگر خواہی تو خوشنودی مولا اگر خواہی تو خوشنودی مولا رضائے حضرت خیر البشر کن رضائے حضرت خیر البشر کن مسیحا سوئے بیمارا اگر خواہی بدنیا لطف جنت اگر خواہی بدنیا لطف جنت ببطہا شام در طیبہ سحر کن ببطہا شام در طیبہ حسنات شعر وقت سے پہلے کا شعر ہے توجہ چاہوں گا نشد تسکین از جام و سراہی نشد تسکین از جام و سراہی تبسم بر لبی رامن نظر کن تبسم بر لبی رامن نظر کن مسیحا ایک اور نعت کے 4 شعر 5 شعر یہ میں نے پوروی زبان میں کہی ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ مدینہ مہم کا مدینہ مہم کا بلیوں کے نہیں مدینہ مہم کا مدینہ مہم کا بلیوں کے نہیں لگی مورے من کی لگی مورے من کی بجھیوں کے نہیں لگی مورے من کی لگی مورے من کی بجھیوں کے نہیں مدینہ مہم کا غم درد فرقت مٹھائیوں کے نہیں غم درد فرقت مٹھائیوں کے نہیں مورے من کی نگری مورے من کی نگری بسیوں کے نہیں مورے من کی نگری مورے من کی نگری بسیوں کے نہیں مورے من کی نگری اور اشواق کے نیچے اٹریا تہاری اشواق کے نیچے اٹریا تہاری مجھے واقعی سیڑھی چڑھائیوں کے نہیں مجھے واقعی سیڑھی مجھے واقعی سیڑھی چڑھائیوں کے نہیں مجھے واقعی سیڑھی تورے در کی جانب تورے در کی جانب لگی سب کی نظریں تورے در کی جانب لگی سب کی نظریں غلامن کی بگڑی بنائیوں کے نہیں غلامن کی بگڑی بنائیوں کے نہیں غلامن کی بگڑی بنائیوں کے نہیں غلامن کی بگڑی تو نہ دنیا کا لالچ نہ جنت کی حاجت نہ دنیا کا لالچ نہ جنت کی خواہش پابند گورے مکھ کی دکھائیوں کے نہیں پابند گورے مکھ کی پابند گورے مکھ کی دکھائیوں کے نہیں پابند گورے مکھ کی اور شراباً طہورا کی چنتا نہ ہم کا شراباً طہورا کی چنتا نہ ہم کا محبت کا دارو پلائیوں کے نہیں محبت کا دارو محبت کا دارو
शराबन तहूरा की चिंता न हमका, शराबन तहूरा की चिंता न हमका, मोहब्बत का दारू पिलैयो के नहीं मोहब्बत का दारू। बहुत साल बीते के सुनो पड़ो है, बहुत साल बीते के सुनो पड़ो है, अंगनवा में हमरे भी अयो के नहीं, अंगनवा में हमरे भी अयो के नहीं, अंगनवा में हमरे भी अयो के नहीं, अंगनवा में हमरे। और भंवरवा में डोलत है नैया हमारी, भंवरवा में डोलत है नैया हमारी, तुम्हु पार बेड़ा लगैयो के नहीं, तुम्हु पार बेड़ा। जमाने की नजरन में गिरसा गया हूँ, जमाने की नजरन में गिरसा गया हूँ, मोहत मो जमाने की नजरन में गिरसा गया हूँ, पकड़ मोरी बैया उठैयो के नहीं, पकड़ मोरी बैया, पकड़ मोरी बैया उठैयो के नहीं, पकड़ मोरी बैया। और ये नाजिम लिखत है जो नाते तिहारी, ये नाजिम लिखत है जो नाते तिहारी, इसे अपने चरणन लगैयो के नहीं, इसे अपने चरणन लगैयो के नहीं, इसे अपने चरणन। मुझे जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और पढ़ना चाह रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ उर्दू अदब की एक मायनाज़ शख्सियत जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ भी तशरीफ़ फरमा है। उनका इस्तकबाल करें। मैं सिपासनामा पेश करने के लिए जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने एक कमाल जुमला उनके बारे में कहा। एक मिसरा है जिसमें तरमीम करके उनको खिराज तहसीन पेश किया कि निगाहे मर्द मेमन से बदल जाती हैं तकरीबें। कराची क्लब के कन्वीनर लाइब्रेरी और अदबी कमेटी जनाब अब्दुल हफीज़ मेमन साहब सिपासनामा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूं। बहुत शुक्रिया खलीलुल्लाह फारूकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सद शुक्र परवरदिगार का कि जिन शोरा का एक शेर पढ़ के या उनको मुशायरे में सुनकर हम मोतबर हो जाया करते हैं, आज रब्बुल इज़्ज़त ने इन मोतबर शोरा से हम कलाम होने का शर्फ अता किया। शायर मोहब्बत का पैगंबर होता है, अमन का सफ़ीर, इत्तेहाद का अलमबरदार और इंसानियत का तर्जुमान होता है। मैं तमाम सफ़ीरान मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ और कराची क्लब के सदर जनाब माजिद खान वाला साहब, एजाज़ी सेक्रेटरी जनाब अयूब बावानी साहब और अरकान अदबी कमेटी की जानिब से मैं तमाम शोराए कराम को और खुसूसी तौर पर आज की बज़्म के सदर जनाब ताबिश दहलवी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान, शाइस्तगी और रवादारी की ज़बान, एक ऐसी ज़बान जिसका दामन इतना वसी है, इतना कुशादा है
کہ کسی زبان کا ایک لفظ بچھڑ کر اس کی دامن میں پناہ لے لے تو گویا اس کو اتنی شفقت ملتی ہے کہ جیسے اردو کی کوکھ سے جنم لیا ہو. یہ کیا کہنا ہے. واہ واہ. اردو زبان اس کے الفاظ میں اگر رچاؤ اور چناؤ اور اس کے اوصاف کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ زمینی الفاظ، کائناتی الفاظ، آفاقی لفظ محسوس ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تو غالب نے کہا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فارسی، کیا کہنا. گفتہ ہے غالب ایک بار پڑھ کے سنا کہ یوں. اردو زبان میٹھی، سریلی اور اس کی نرمی میں وہ طاقت ہے کہ پورے عالم کے لوگوں کو نظریاتی، معاشی یا سیاسی اختلافات کے باوجود ایک سائبان کے نیچے بٹھا دیتی ہے. یہ اردو کی محبت ہے. ہم نے بھی اردو کا ایک کیا کہنا. شکریہ. ہم نے بھی اردو کا ایک دیا اس کلب میں جہاں انگریزی زبان بولی جاتی تھی چند سالوں پہلے ایک دیا روشن کیا. ہمارے چند احباب نے اس دیے کی روشنی ایک کرن سے کراچی کلب کچھ ہی سالوں میں اتنا منور ہو گیا کہ پوری دنیا میں اس کو ادب کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. جناب، اس کے لیے جو کاوش ہوئی، جو محنتیں ہوئیں اور جو خلوص تھا ہمارے چند اصحاب کا، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سلمان صالح صاحب، جناب قیصر علی مرزا صاحب، ہلال رضوی، شاکر احمد شمشی اور دیگر افراد جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے. ٹوٹی ہوئی دیوار پر چھوٹا سا ایک دیا. واہ. ٹوٹی ہوئی دیوار پر چھوٹا سا ایک دیا موسم سے کہہ رہا ہے آندھی چلا کے دیکھ. کیا کہنے. یہ دیا اتنا طاقتور ہوا کہ آج یہ کراچی کلب کے ادبی مشاعرے اور ادبی تقریبات اب اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی. یہ جاری و ساری رہیں گے. اردو جاری و ساری رہے گی. پچھلے ماہ سوائے کراچی کے بسنت منائی گئی. ہم سے پوچھا، ہم نے کہا ہم بسنت موسم کے ساتھ نہیں مناتے، ہم تو جناب مارچ میں مناتے. 10 تاریخ سے بسنت جاری و ساری ہو گئی. یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری بسنت ہے. 10 تاریخ سے پچھلے ایک ہفتے سے کراچی کی پوری فضا خوبصورت اشعار سے معطر ہو گئی. کیا کہنا. یہی تو ہماری ثقافت ہے. ہم اس بسنت میں کسی کی پتنگ نہیں کاٹتے بلکہ کسی کا مصرع کو اچھالا دیتے ہیں. یہی ہماری تہذیب ہے. اللہ کرے کہ یہ بسنت، یہ خوشبو پورے پاکستان میں پھیل جائے اور ہم ثقافتی طور پر امیر بن جائیں. یہی ہماری ثقافت ہے، یہی ہماری تہذیب ہے. ہم کسی کی پتنگ کاٹ کر بھنگڑا نہیں ڈالتے. کیا کہنے. واہ واہ. کیا کہنے. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشاعرے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، شعراء کرام بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، شعر پڑھے جاتے ہیں. پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں مشاعرہ کامیاب ہوا اور فلاں مشاعرہ کامیاب نہیں ہوا؟ فرق صرف سامعین کا ہوتا ہے. کراچی کلب کے مشاعرے کامیاب ہوئے تو یہ کراچی کلب کے سامعین کی وجہ سے ہوئے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. مشاعرہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں تمام سامعین کو ہمیں معتبر کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالحفیظ میمن صاحب، سبحان اللہ. اردو سے آپ کی محبت کمال ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، عشق کیا ہے کسی میمن کا غزل خواں ہونا. جی، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں. میں صدر محترم کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں. کراچی کلب ہی کے رکن ہیں شیخ ریاض احمد صاحب.
آپ سے مجھ کو شکایات کوئی بات نہیں، آپ سے مجھ کو شکایات کوئی بات نہیں، میری قسمت میرے حالات کوئی بات نہیں۔ جناب شیخ ریاض احمد صاحب۔ السلام علیکم سامعین، ایک غزل کے 4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سے مجھ کو شکایات کوئی بات نہیں، میری قسمت میرے حالات کوئی بات نہیں۔ واہ، آپ سے شوق ملاقات بجا ہے لیکن یوں سرے راہ ملاقات کیا کہنے، واہ۔ آپ سے شوق ملاقات بجا ہے لیکن یوں سرے راہ ملاقات کوئی بات نہیں۔ میری جاں جی ارشاد۔ میری جاں تیری پشیمان نگاہوں کی قسم، میری جاں تیری پشیمان نگاہوں کی قسم، روز کٹتی ہے یوں ہی رات کوئی بات نہیں۔ ایک جرہ ہی سہی، ایک جرہ ہی سہی اے نگاہ مینا بدوش، واہ واہ واہ۔ ایک جرہ ہی سہی اے نگاہ مینا بدوش، یوں گزر جائے یہ برسات کوئی بات نہیں۔ آپ نے دل سے نہ دی داد کوئی بات نہیں۔ یہ مشاعرہ حضرت جان ایلیا کی جانب سے تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت سخن کوئٹہ سے تشریف لائی ہیں محترمہ تزین راز صاحبہ۔ لفظوں کی اوڑھنی میری کل کائنات ہے، یہ غزل ذریعہ اظہار ذات ہے۔ محترمہ تزین راز۔ ایک شعر آپ کی نظر ہے۔ دشمنی کے نہیں تھا وہ قابل، دشمنی کے نہیں تھا وہ قابل، دوستی اس سے خام خواہ نہ کی۔ دشمنی کے نہیں تھا وہ قابل، دوستی اس سے خام خواہ نہ کی، اس پہ افشائے راز کے ڈر سے ہم نے امروز بھی نگاہ نہ کی۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ لاگ ایسی کہ دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، لاگ ایسی کہ دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، آگ ایسی کہ سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی۔ عشق منصور بھی لازم ہے انالحق کے لیے، عشق منصور بھی لازم ہے انالحق کے لیے، عرب صرف دعوائے خدائی نہیں دیتا کچھ بھی، صرف دعویٰ خدائی نہیں دیتا کچھ بھی۔ عشق منصور بھی لازم ہے انالحق کے لیے، صرف دعوائے خدائی نہیں دیتا کچھ بھی، اور مانگنا ہے تو طلب کے سبھی آداب سمجھ، مانگنا ہے تو طلب کے سبھی آداب سمجھ، دہر میں ذوق گدائی نہیں دیتا کچھ بھی، دہر میں ذوق گدائی نہیں دیتا کچھ بھی، اور کس لیے ہم راز تمنا پالیں، کس لیے وصل کی ہم راز تمنا پالیں، قرب جز داغ جدائی نہیں دیتا کچھ بھی۔ چند اشعار عرض کرتی ہوں۔ چاندنی رات اور ہم دونوں، چاندنی رات اور
तक नील गो समंदर हो, दूर तक नील गो समंदर हो, नम हवा साथ और हम दोनों, नम हवा साथ और हम दोनों, चांदनी रात और हम दोनों, जैसे बिफरा हुआ समंदर हो, जैसे बिफरा हुआ समंदर हो, जैसे बिफरा हुआ समंदर हो, ऐसे जज्बात और हम दोनों, रेगे साहिल पे नक्शे पाप ने, रेगे साहिल पे नक्शे पाप ने, रेगे साहिल पे नक्शे पाप ने, दूर तक साथ और हम दोनों, भीगती जाए शब गिरे शबनम, भीगती जाए शब गिरे शबनम, भीगती जाए शब गिरे शबनम, रात बरसात और हम दोनों, रात बरसात और हम दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शोरा के हरावल दस्ते से गुजारिश करूंगा कि मेहमान शोरा को सुनने के लिए दूर दूर से आपके साथी आए हुए हैं, इसलिए अपने खूबसूरत कलाम में इख्तिसार का भी ख्याल रखिए। दिल की दुनिया उजाड़ बैठे हैं, हम तो सबसे बिगाड़ बैठे हैं। दावत सुकन दे रहा हूँ कैसर वजदी साहब को, मोहतरम कैसर वजदी। मोहतरम कैसर वजदी साहब जी। शेर सुने साहब। इरशाद। सभी कुछ अपना खोता जा रहा हूँ, सभी कुछ अपना खोता जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान होता जा रहा हूँ। सभी कुछ अपना खोता जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान होता जा रहा हूँ। सिमट कर खुद बिखरते जा रहे हैं, सिमट कर खुद बिखरते जा रहे हैं, गिला गैरों का करते जा रहे हैं। सिमट कर खुद बिखरते जा रहे हैं, गिला गैरों का करते जा रहे हैं, और मेरे अहबाब सारे रफ्ता रफ्ता, मेरे अहबाब सारे रफ्ता रफ्ता मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। मेरे अहबाब सारे रफ्ता रफ्ता मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं, और तुम्हें कश्मीर लेने की हवस है, तुम्हें कश्मीर लेने की हवस है,
हमारे लोग मरते जा रहे हैं यार, हमारे लोग मरते जा रहे हैं यार। तुम्हें 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 कश्मीर लेने की हवस है, हमारे लोग मरते जा रहे हैं यार। और नए जख्मों की तदबीरें करो कुछ, नए जख्मों की तदबीरें करो कुछ, पुराने जख्म भरते जा रहे हैं यार। नए जख्मों की तदबीरें करो कुछ, पुराने जख्म भरते जा रहे हैं। और वो जितना कर रहा है गर्क़े तूफान, वो जितना कर रहा है गर्क़े तूफान, हम उतने ही उभरते जा रहे हैं। वो जितना कर रहा है गर्क़े तूफान, हम उतने ही उभरते जा रहे हैं। वो जितना कर रहा है गर्क़े तूफान, हम उतना ही उभरते जा रहे हैं। और जिन्हें उड़ने का फन आता नहीं, वो जिन्हें उड़ने का फन, जिन्हें उड़ने का फन आता नहीं, वो हमारे पर कतरते जा रहे हैं यार। क्या कहने, हमारे पर कतरते जा रहे हैं यार। क्या कहने, जिन्हें उड़ने का फन आता नहीं यार, जिन्हें उड़ने का फन आता नहीं, जिन्हें उड़ने का फन आता नहीं, वो हमारे पर कतरते जा रहे हैं यार, हमारे पर कतरते जा रहे हैं यार। भारत से आए हुए मेहमान शौरा की नज़र एक शेर, खून में लिथड़ा एक परिंदा, खून में लिथड़ा एक परिंदा, सरहद के उस पार से आया। खून में लिथड़ा जनाब, मुंतजर हैं लोग। खून में लिथड़ा एक परिंदा, सरहद के उस पार से आया। खून में लिथड़ा एक परिंदा, सरहद के उस पार से आया। सरहद के उस पार भी शायद इंसानों की बस्ती है यार। सरहद के उस पार भी शायद इंसानों की बस्ती है। और अभी शीशा सलामत है, अभी शीशा सलामत है, अभी तो संग बाकी है। अभी हारा कहाँ हूँ मैं, अभी हारा कहाँ हूँ मैं, अभी तो जंग बाकी है यार। कैसर वजदी साहब गजल सुना रहे थे। अब मैं अमारात से आए हुए मेहमान शायर कायम अली गौरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं। जहाँ जान साहब का हुक्म है, इसलिए आप लोगों से माजरत के साथ, क्या कोई भी वहाँ नहीं होता? वाह, क्या कोई भी वहाँ नहीं होता जिस जगह आसमां नहीं होता? और राज की बात ये बताता हूँ, राज की बात ये बताता हूँ, हर कोई राजदां नहीं होता। राज की बात ये बताता हूँ, हर कोई राजदां नहीं होता। और मुझको तुम पर यकीन तो होता है, मुझको तुम पर यकीन तो होता है, हाँ मगर जब गुमा नहीं होता। मुझको तुम पर यकीन तो होता है, हाँ मगर जब गुमा नहीं होता। और बात होती है हम ख्यालों की, बात होती है हम ख्यालों की, जमघटा कारवां नहीं होता। जमघटा कारवां नहीं होता। क्या साहब, बात होती है हम ख्यालों की, जमघटा कारवां नहीं होता। बात होती है हम ख्यालों की, जमघटा कारवां नहीं होता।